تو انکشاف ہی ہے کہ شہباز شریف صاحب رہا ہوئے ہیں، کیونکہ وہ قید ہی کب تھے؟ ہم تو ان کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ فراٹے بھرتے دیکھ رہے تھے۔ نیب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے تو لمحہ فکریہ ہے ہی۔ ہم تو عمران خان ہر جلسے میں ہر جگہ کے اوپر بات ہی یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں دو نظام ہیں، ایک امیر کے لیے نظام علیحدہ ہے، غریب کے لیے نظام علیحدہ ہے۔ یہ ضمانت ہوئی ہے تو بری نہیں ہو، تو میں حیران ہوں نون لیگ کے ان دوستوں کے اوپر کہ جو حسب سابق دونوں ہاتھ اور ایک ٹانگ اٹھا کے لڑیاں ڈال رہے ہیں اس پہ، وہ اتنی خوشی نہ منائیں۔ یہ ابھی صرف ضمانت ہوئی ہے، باقی کیس تو چل رہے ہیں۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی بڑی خبر کی کہ شہباز شریف صاحب کو بیل مل گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، جو ان کے دو نیب ریفرنسز تھے، ایک آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس اور دوسرا رمضان شوگر مل سکینڈل۔ ان کے ساتھ جو کو اکیوز تھے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں، فواد حسن فواد صاحب، ان کو بھی بیل مل گئی ہے اس کیس میں، مگر ان کا جو دوسرا ریفرنس ہے ایسٹس بیونڈ مینز کا، اس میں ان کو ریفرنس نہیں ملی۔ شہباز شریف صاحب 5 اکتوبر 2018 کو گرفتار ہوئے تھے۔ کافی مہینے گزر چکے ہیں، مگر اتنے مہینوں کے اندر کوئی خاص پروگرس نہیں ہوئی اس کیس کے اندر۔ دوسری طرف ایک اور پی ایم ایل این لیڈر انجینئر قمرال اسلام، ان کو بھی صاف پانی کیس میں بیل مل گئی ہے کورٹ سے۔ یہ جو سارے کیسز آ رہے ہیں اور نیب کی ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے یا لوگوں کا ایکویٹل ہو رہا ہے یا ان کو بیل مل رہی ہے ہائی کورٹ سے، یہ نیب کی پرفارمنس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں۔ اب تو حکومت نے بھی نیب کے اوپر تنقید شروع کر دی ہے۔ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے نیب کے اوپر۔ یہ کرپشن کیسز جو اتنے زیادہ نیب نے کھول لیے ہیں، کیا وہ سچ مچ ان کو کہیں کنوکشن تک لے کے جائیں گے؟ ان کی پرفارمنس کے اوپر اب اور کتنے سوال کھڑے ہوں گے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شائق عثمانی، جو ماہر قانون اور سابق جج سندھ ہائی کورٹ ہیں۔ We'll just take a short break. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سے شہباز شریف صاحب کی بیل اور نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ جی سر، تو جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کو بیل ملی ہے اور جن گراؤنڈز پہ کورٹ نے بیل دی ہے، اس سے نیب کی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اور یہ کتنا بڑا پرابلم ہے نیب کے لیے؟ دیکھیے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب نیب فائنلی فیصلہ کر لیتی ہے کہ ریفرنس لانچ کرنا چاہیے، تو اس وقت ان کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کو اریسٹ کر دیں، اگر ان کے پاس ایویڈنس اتنی ہو کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ اس کا کنوکشن جو ایونچولی ہو جائے گا۔ تو جب وہ اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں تو نیب کورٹس کو، وہ ٹرائل کورٹ ہوتی ہے لیکن نیب کورٹس کو بیل دینے کا حق نہیں ہے نیب کے قانون میں۔ تو اس وجہ سے ہر ایک شخص جو پکڑا جاتا ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، چونکہ ہائی کورٹ میں آپ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں جب کہ آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی نہیں ہوتی، تو اس کلاز کے تحت وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں۔ تو جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو نیچرلی اب یہ ایگزامن ہوتا ہے سپیریئر کورٹ سے، تو سپیریئر کورٹ جو ہے اس کو ایک دوسرے انداز سے دیکھتی ہے، براڈ مائنڈڈ انداز سے دیکھتی ہے، اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ کہاں تک ان کے پاس جواز ہے کہ وہ ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں، کیا ان کے پاس اتنی ایویڈنس ہے کہ وہ یقیناً اس کو کنوکٹ وہ ہو جائے گا، یا اس میں اتنے ڈیفیکٹس ہیں کہ اس کو بلا وجہ اس کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے سپیریئر کورٹس دیکھتی ہیں کیس کو۔ تو اس میں جو ابھی آپ نے بتایا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے جو چیزیں، خاص طور سے یہ کہ شہباز شریف کا کوئی سگنیچرز نہیں تھے آشیانہ والے کیس میں، تو اور دوسری بات آپ نے بتایا کہ جو شخص جس کا گھر کے کو بینیفٹ مل رہا تھا، اس گھر کا جو مالک تھا اس کو جو شوگر مل ہے وہ حمزہ شہباز شریف کی ہے، اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا۔ جی ہاں، تو اب ان چیزوں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کنوکٹ ہو جائیں گے۔ اس میں یقیناً نیب کی خامی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جلد بازی کا ثبوت دیا ہے، اور شاید چونکہ پولیٹیکلی اس کا بڑا خراب اثر ہونا تھا، اس وجہ سے کیا گیا، یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہر صورت یہ ہے کہ اس میں ان کے نیب کے
جو کارروائی ہے اس میں کافی خامی تھی اور اسی وجہ سے یہ ان کو بیل مل گئی. سر تو اس کا اب حل کیا ہے؟ بیکاز آبویسلی یہاں جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہوگا اس کیس کا وہ تو یہی ہوگا کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تنقید کریں گی نیب کی، وہ اپریسیٹ کریں گی ہائی کورٹس کو جہاں سے بیل مل رہی ہے. حکومت بھی جو اب ہے وہ نیب کی تنقید کرنا شروع ہو گئی ہے. بٹ اگر ہم اس کو دیکھیں ایز اے لارجر ایشو کہ اوکے ویئر آر دا پرابلمس کہ ان کو ہم حل کریں، تو کیا وہ ویک پروسیکیوشن ہے نیب کی؟ ہمیں اس کے اوپر حکومت کو فوکس کرنا چاہیے، وہاں ریفارمز لانے چاہیے، یا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں لیگل ایکسپرٹس یہ بات کرتے ہیں کہ جو آربیٹری پاورز آف اریسٹ ہیں نیب کے پاس یا نیب کے چیئرمین کے پاس، ان کے اوپر ریفارم کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جو آربیٹری اریسٹ کی جو پاورز ہیں نیب کے پاس، وہ انویسٹیگیشن کے دوران میں نیب ان کو اریسٹ تو کیا ڈیٹین کر لیتی ہے اس وجہ سے کہ وہ اثر انداز نہ ہو سکیں چیزوں پر، تاکہ وہ بعد میں ان کے خلاف کیس نہ بن سکے. وہ اور دوسری چیز ہوتی ہے. لیکن جب وہ ریفرنس فائل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ ان کو اریسٹ کرتے ہیں، باقاعدہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، وہ جیل میں جاتے ہیں. اور یہ پاورز ان کو دی گئی ہیں، اور یہ عام طور سے ٹرائل کورٹس سب کو یہ پاورز ہوتی ہیں. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹس میں جب کوئی جاتا ہے تو ٹرائل کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ ان کو بیل دے دے. تو ٹرائل کورٹ چونکہ اس کیس سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ نیب قانون میں یہ خامی بہت بڑی خامی ہے کہ ٹرائل کورٹ کو انہوں نے پاور نہیں دی، وہ پاور انہوں نے دے دی ہائی کورٹ کو. اسی وجہ سے اب جس طرح سے ان لوگوں نے کیس فائل کیا تھا کوئی 4-5 مہینے پہلے، میرے خیال میں اکتوبر میں فائل کیا تھا جی، اکتوبر میں تو ان کو شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا تھا انہوں نے. جی اکتوبر میں اریسٹ کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے فائل کی تھی یہ پٹیشن، اور 5 مہینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا. تو چونکہ ہائی کورٹ میں گیا تھا، اگر ٹرائل کورٹ میں ہوتا تو یہ فیصلہ ایک اس طرف یا اس طرف بہت جلدی ہو جاتا. تو یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جس کو ریموو کرنا چاہیے، اور ٹرائل کورٹ کو پاورز دینی چاہیے بیل دینے کی. تو وہاں پہ پاورز تو ان کے پاس رہنی چاہیے، ورنہ نیب جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹوتھ لیس ٹائیگر بن جائے گا. لیکن جب ایک دفعہ ریفرنس فائل ہو گیا اس کے بعد ان کو فوراً موقع ملنا چاہیے کہ ٹرائل کورٹ کے پاس جائیں اور وہاں سے بیل لے لیں. بٹ سر جو بار بار یہ بھی تنقید اس حوالے سے بھی نیب پہ بہت آ رہی ہے، اور جو نواز شریف صاحب کا بھی ایون فیلڈ کا ریفرنس تھا، اس کے بعد بھی حکومت نے اس طرح کی بات کی کہ کیس جو پریزنٹ ہوتا ہے جو پروسیکیوشن کی سائڈ سے ٹرائل کورٹ کے اندر، وہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے. اب وہ کمزور اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیب میں، جو پروسیکیوٹرز ہیں، وہ ٹرینڈ صحیح نہیں ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ کس طرح ایک اسٹرانگ کیس پریپیئر کیا جاتا ہے، یا ایک اور جو مطلب کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جان کے کمزور کیس بناتے ہیں. وی ڈونٹ نو، بٹ دی ایشو اسٹل ریمینس کہ اس کو ہم ریفارمز کے تھرو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں کہ جب نیب کوئی بھی ریفرنس لے کے جائے کورٹ میں تو وہ ایٹ لیسٹ ان کو کچھ تسلی تو ہو کہ وہ ایک بہت سٹرونگ اور واٹر ٹائٹ کیس ہے، اور وہ اتنے کمزور کیس نہ ہو کہ وہ دوسرے دن یا 4 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد پتہ چلے کہ بیل مل گیا اور ایونچولی کیس میں سے کوئی کنوکشن نہیں ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پروسیکیوشن کا نظام ہے، صرف نیب کا نہیں بلکہ سارے ملک میں جو کرمنل جسٹس سسٹم میں پروسیکیوشن کا جو نظام ہے بہت ہی ناقص ہے. وہ اس وجہ سے چونکہ جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں یہاں پر وہ عام طور سے فیوریٹزم کے بیسس پر یا پھر پولیٹیکل انفلوئنس کے بیسس پر، مثلا اگر جو پارٹی پاور میں ہوتی ہے وہ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں لائرز اور وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں پروسیکیوٹر. نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی خاص ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اور وہ صرف پروسیکیوٹر اس واسطے بن جاتے ہیں کہ یہ فکسڈ ایک تنخواہ ملنی شروع ہو جاتی ہے ان کو. تو یہ جو ایبلٹی ہے پروسیکیوٹرز کی وہ کافی کم ہوتی ہے. اور ان لائک مثلا دوسرے ملکوں میں، فار انسٹنس انگلینڈ میں پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ انگیج کیے جاتے ہیں، اسٹیٹ ان کو انگیج کرتی ہے بیرسٹرز میں سے باہر سے، اور پھر ان کو سیکٹر سے انگیج کرتے ہیں. جی ہاں، اور پھر وہ ان کو فیس بھی ہائی دینی پڑتی ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے جو پروسیکیوشن نظام ہے بہت ہی کمزور ہے، اسی وجہ سے کیسز جو ہیں کمزور بنتے ہیں.
تو سر اس میں ایکسیپٹ یہ جو آپ نے ایک تو سلوشن بتا دیا کہ ان کو کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے ہائر کریں اور زیادہ تنخواہ دیں، کوئی اور بھی تو طریقہ، کوئی چیکس اور بیلنسز نیب کے اندر بھی ہونے چاہیے کہ جو صرف اچھے کیسز ہوتے ہیں یا جو اسٹرانگ کیسز ہوتے ہیں جن میں ایویڈنس اچھا ہوتا ہے صرف وہی جو ہیں ان کے اوپر پروگرس ہو. ایک ہاف بیکڈ کیس جو ہے اس کے اوپر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا اور پھر آپ ان کو لے گئے کورٹ کے اندر، تو اس سے آبویسلی نیب کی بھی پرفارمنس کے اوپر سوال کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کی بھی ریپیوٹیشن پہ ایک داغ بن جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. تو کوئی اور بھی تو کوئی ریفارمز ہوں گے جو ہم کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، ایک تو میں نے آپ کو ریفارمز بتایا کیونکہ آپ کو اسینشلی آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو صحیح قسم کے پروسیکیوٹر سلیکٹ کرنے ہیں. جی، پولیٹیکل بیسس پر پروسیکیوٹرز نہیں سلیکٹ ہونے چاہیے. ہمارے ہاں میجورٹی جو ہوتی ہے پروسیکیوٹرز کی وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہے، یعنی جو پارٹی پاور میں ہوتی ہے اس کے آدمی جو ہوتے ہیں وہ پہنچے ہوتے ہیں. اور جب کوئی اٹارنی جنرل بنتا ہے یا نیب کا پروسیکیوٹر جنرل بنتا ہے تو اس کی سامنے سفارشیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہمیں بنا دو، پروسیکیوٹر بنا دو. اس طرح سے لوگ پروسیکیوٹر بنتے ہیں. تو یقیناً جو اس طرح سے پروسیکیوٹر بنتے ہیں آپ ان سے زیادہ اچھی کارروائی نہیں مل سکتی. ابھی ریسنٹلی خبر آئی تھی کہ کوئی 6 7 یا 8 پروسیکیوٹرز کراچی یہ سندھ میں انہوں نے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا ہماری تنخواہ بہت کم ہے، ہم یہاں کام نہیں کریں گے. تو اس طرح سے تو کام نہیں چلتا نا. اگر آپ کو کوالٹی چاہیے تو یو ہیو ٹو پے فار اٹ. اوکے، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین، ایک شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت نے جو کل اناؤنسمنٹ کی کہ سوشل میڈیا پہ ایکسٹریمزم اور ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اب وہ کریک ڈاؤن کرنے والے ہیں. اسٹے ود اس. کچھ اہم گرفتاریاں کی ہیں ہم نے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا فتوے دینے کے لیے، سوشل میڈیا کو استعمال کیا اپنا ایکسٹریمسٹ نیریٹو دینے کے لیے، دھمکیاں دینے کے لیے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کریں گے. ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ایکسٹریمسٹ نیریٹیوز جو ہیں وہ لوگ دیں. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے حکومت کی نئی اناؤنسمنٹ کا کہ اگلے آنے والے دنوں میں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکسٹریمزم اور ہیٹ سپیچ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ حکومت بالکل اجازت نہیں دے سکتی چند لوگوں کو کہ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں اور فتوے دیں اور دھمکیاں دیں زندگی کے خلاف لوگوں کی. مگر سوال اس پہ یہ اٹھتا ہے کہ جو کرٹکس ہیں اس ایشو کے وہ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے، اور کس طرح حکومت جو ہے ڈسٹنگوش کرے گی فریڈم آف ایکسپریشن کو اور وہ لوگ جو ایکسٹریمزم یا ہیٹ سپیچ کا اظہار کر رہے ہیں. اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نگت داد صاحبہ جو سربراہ ہے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی. ویلکم ٹو دا شو نگت. جی شکریہ. جی نگت، تو یہ جو حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے، اینڈ یو آف کورس آر اے لائر اور آپ اس ایشو کو دیکھتی ہیں بہت قریب سے، تو ہیٹ سپیچ کو اور ایکسٹریمزم کو ہمارے لاز ڈیفائن کرتے بھی ہیں، اور کین وی سے کہ یہ ایک بہت ویگ ٹرم ہے اور اس کا ابیوز بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ہمارے جو قوانین ہیں وہ کرتے ہیں، ہیٹ سپیچ کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ بنا تھا 2016 میں، اس میں ہیٹ سپیچ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. ہمارا جو انسداد دہشت گردی کا قانون ہے اس میں بھی ہیٹ سپیچ کے بارے میں بات ہے. ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں بھی ہے. تو ہیٹ سپیچ کو ان سارے قوانین میں ڈیفائن کیا ہوا ہے پہلے بھی، اور آن لائن جو اسپیسیز ہیں اس کے حوالے سے بھی کیا ہوا ہے. لیکن جو بیان کیا وہ بڑا ویگ ٹرمینالوجی ہے، بڑے ویگ انداز میں یہ پروویژنز جو ہیں یہ بنائی گئی ہیں. اب مسئلہ ان پروویژنز کا یہ ہے کہ ان کو انٹرپریٹ کرنے والے کون لوگ ہیں، کون یہ ڈیفائن کریں گے کہ یہ جو ایک ٹویٹ ہے یا یہ فیس بک پوسٹ ہے یہ نفرت انگیز مواد میں شامل ہوتی ہے یا یہ کسی کی فری اسپیچ ہے.
یہ قوانین چونکہ پہلے بھی موجود ہیں تو ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کا جو استعمال ہے، جب سیکٹیرین ہیٹ سپیچ آتی ہے یا ریلیجیس آتی ہے تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ مذہبی انتہا پسندی آن لائن اسپیسز میں بہت زیادہ ہے. جی نگہت، تو بٹ یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ ایک تو کہ ڈیفینیشن کیا ہوگی ہیٹ سپیچ یا ایکسٹریمزم کو، اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کون کر رہا ہے. مگر ساتھ میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ کون سے ڈیجیٹل ٹولز استعمال کریں گے یا کس طرح فیصلہ کریں گے ٹو گیٹ ٹو ہو دے تھنک از دا کلپریٹ. مطلب کہ اگر کسی نے ٹویٹ کی ہے یا کسی نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے کچھ، تو کیا ہماری ریاست کے پاس اتنی ابیلٹی یا کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ جو قانون انہوں نے بنایا تھا اس میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو تھی وہ اتھارٹی ہے جو کہ ان تمام جرائم سے ڈیل کرتی ہے. اب 2 سال کے اندر تو ایسا کوئی خاص پروگریس ہمیں نظر نہیں آئی ہے کیونکہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. اب مجھے کچھ اتنی زیادہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ حکومت نے چند ہی مہینوں میں کون سے ایسے میکانزم ڈیولپ کر لیے ہیں جس سے وہ لوگوں کی جو نفرت انگیز مواد ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کو گرفتار بھی کریں گے اور مانیٹر کریں گے. تو کیپیسٹی بلڈ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. یہ سرویلنس ٹیکنالوجیز بھی خرید سکتے ہیں، اپنی اتھارٹیز کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو ایک تشویش کی بات جو نظر آتی ہے وہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ہے کہ آپ اگر یہ سارے میکانزمس کی بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں ہم مانیٹر بھی کریں گے، ہم لوگوں کی گرفتاریاں بھی کریں گے، ہم پکڑیں گے بھی، ہم کانٹینٹ کو بھی ریموو کریں گے، تو آپ ٹرانسپیرنسی کتنی رکھیں گے اس ساری چیز میں؟ کیونکہ اگر پریویسلی دیکھا جائے ماضی میں تو بہت سی پولیٹیکل سپیچ کو کرمنلائز کیا گیا ہے، جو پولیٹیکل ڈیسینڈنٹس ہیں ان کو کرمنلائز کیا گیا ہے. لوگوں کو نہیں معلوم وہ کیا بات کر سکتے ہیں کیا بات نہیں کر سکتے. تو ایک خوف کی فضا پیدا کر دینا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کچھ مطلب ایک جمہوری حکومت کو زیب دیتا ہے. تو ان کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا اور لوگوں کو ڈیمانڈ کرنی پڑے گی انٹرنیٹ یوزرز کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون سے میکانزم ڈیولپ کیے ہیں، آپ کیسے لوگوں کو مانیٹر کریں گے اور کیسے ان لاز کو امپلیمنٹ کریں گے. جی بہت بہت شکریہ نگہت، آپ نے ہم سے بات. ناظرین، ناؤ ویل موو آن ٹو آر تھرڈ سٹوری جس میں ہم بات کریں گے جو سعودی انویسٹمنٹ کی آج کل حکومت بات کر رہی ہے، اور سعودی ولی عہد کے آنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ 8 MOUs بھی سائن ہوں گے. اور اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب جو چیئرمین ہیں سرمایہ کاری بورڈ کے. ویلکم ٹو دا شو ہارون صاحب. تھینک یو جی، بہت شکریہ. ہارون صاحب، تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیا میں بہت فگرز آج کل دے آر بینگ بینڈیڈ اباؤٹ، اف آئی مے یوز دا فریز، کوئی $20 بلین کی بات کرتا ہے، کوئی $12 بلین کی بات کرتا ہے. اور کل پھر رزاق داؤد صاحب نے بھی فگرز مینشن کر دیے. انہوں نے اکارڈنگ ٹو ون نیوز پیپر انہوں نے کہا کہ جی $7 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی پاور سیکٹر میں، 2 بلین کی رینیویبل انرجی میں اور 2 بلین کی فوڈ میں. تو اور اگر پھر ہم اس میں ریفائنری بھی ڈالیں تو یہ تو بہت بڑا فگر بنتا ہے. سو کین یو ٹیل اس کہ یہ فگرز کہاں سے آ رہے ہیں، واٹ از دا ریئل فگر؟ دیکھیں جی، یہ ایک تو اس سے پہلے کہ میں فگرز میں جاؤں، جی ایک جو فنڈامنٹل شفٹ ہے اس وقت جو ہمارے نیبرنگ ممالک کا، خاص طور پہ سعودی عربیہ کا اس ملک کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اس ملک کو، پاکستان کو، یہ ہمارے نیبرز بہت عرصے سے ایک کانفلکٹ لنک کنٹری کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اب جو تبدیلی ہے، جو خوش آئند ہے ایز اے پروفیشنل اور ایز بورڈ آف انویسٹمنٹ، وہ یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم اکنامک گروتھ پارٹنرشپ کے لینس سے دیکھا جا رہا ہے، اور جس سے انشاءاللہ خطے میں سٹیبلٹی کی طرف بھی قدم بڑھے گا. یہ ایک میکرو چینج ہے جو آئی تھنک ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں نہیں جاتا. اب میں اس پرٹیکولر وزٹ پہ آتا ہوں جس کی بہت ایکسائٹمنٹ بھی ہے، ہائپ بھی ہے، جیسے آپ نے مینشن کیا. کچھ تو ہائپ حکومت نے خود کریٹ کی، which is a good thing. I mean, but دیکھیں فیل گڈ فیکٹر آتا ہے جب اتنے سالوں کے بعد ایک بہت بڑے ملک کا ایک سب سے پاورفل آدمی آپ کو وزٹ کرتا ہے اور انویسٹمنٹ کے لینس سے کرتا ہے. سعودیوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمارے ایگزسٹنگ پاور پلانٹس میں
کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو LNG کے پاور پلانٹ ہیں جو اس وقت پرائیویٹائزیشن کے تھرو آفر کیے جا رہے ہیں. تو جو فگرز ہیں یہ تو جب تک فائنل ٹیکنیکل فیزیبلٹیز نہیں ہوتی تو ایگزیکٹ نمبر دینا تو بہت مشکل ہے. لیکن جو ماہرین ہیں جو اس طرح کے پروجیکٹس کو سمجھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو نمبرز یہی ہیں جو آپ نے بولے ہیں. جیسے ریفائنری 3 لاکھ بیرل کی جو پروڈکشن کی ہوتی ہے وہ $6 ارب کے لگ بھگ کی ہوتی ہے پلس مائنس. 2 بلین کی انہوں نے خود انٹینٹ شو کیا ہے ان آلٹرنیٹ انرجی, اور اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ بقول ان کے وہ ایکسپرٹ ہے کہ یہ 2 سال میں اپ اینڈ رننگ ہو سکتے ہیں. ریفائنری میں کچھ وقت لگتا ہے, بڑا پروجیکٹ ہے. اسی طرح جو وہ خریدیں گے پروجیکٹس اگر وہ تو چل رہے ہوں گے تو وہ پیسہ تو فوراً آ جانا چاہیے. میرا ایک اپنا جو ایسٹیمیٹ ہے کہ اگر ہم کنزرویٹو بھی رہیں تو یہ ڈبل ڈیجٹ بلینز آف ڈالرز کی بات تو بالکل ہے, 10 ارب سے زیادہ کی. اب ایگزیکٹ نمبر کوئی بھی نہیں بتا سکتا جی, یہ تو صرف لوگوں کی جو ہے نا گیس ورک ہے. But when we talk about MOUs, Memorandum of Understanding, this is basically یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف انٹینٹ شو کی ہے. بٹ ریفائنری کی جب بات کرتے ہیں, گوادر ریفائنری کے حوالے سے حکومت آفیشلز آپ بھی انکلوڈیڈ, تو وہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ کانکریٹ پروجیکٹ ہے. سو کین وی سے دیٹ؟ بٹ کیونکہ آپ نے ابھی خود کہا کہ MOU مور اور لیس فائنل ہے, تو MOU تو بہت ایک انیشل سٹیجز پہ اس کی تو کوئی لیگل ورتھ بھی نہیں ہوتی. یہ جی بیسکلی وہ MOU نہیں ہے, کیونکہ میں خود جو اسکیپٹسزم ہے کہ جسٹ سائننگ اے پیپر ڈز ناٹ مین کہ انویسٹمنٹ آ گئی ہے. آپ یقین کریں کہ پچھلے وائی آئی ایم کانفیڈنٹلی سیئنگ کہ یہ پروجیکٹس مٹیریلائز ہوں گے, کیونکہ میں پچھلے 3 ماہ سے ہم اس کا انٹریکشن کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ ڈیلی بیسس پہ ٹیکنیکل انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے. سو آلریڈی جو انٹریکشن ہے پاکستان کا خاص طور پہ ریفائنری میں اور پاور سیکٹر میں, وہ ٹیکنیکل ایکسچینجز خاصی ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. اب یہ جو MOU ہے ایک تو سمبولک ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ کن کی موجودگی میں سائن ہو رہا ہے. وہ خود ارامکو کے چیئرمین ہیں محمد بن سلمان. سو اب یہ جب MOU سائن ہوں گے تو یہ میں آپ کو اشور کر رہا ہوں کہ جو ٹیکنیکل فیزیبلٹیز ہیں وہ کسی تاخیر کے بنا فوراً شروع ہو جائیں گی. اور جب ٹیکنیکل فیزیبلٹی از دا سگنل کے انویسٹر سنجیدہ ہے, کیونکہ یہ ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے صرف ٹیکنیکل کام کرنے کی, جگہ کی ٹیسٹنگ کرنے کی, اس کے ماڈلز بنانے کی. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی کیپیبلٹی کو سٹرونگ کرنا ہے کہ ہم اس کو ایفیشینٹ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نیگوسیٹ کر سکیں اور امپلیمنٹ کر سکیں. سو ہماری توجہ اس وقت اس طرف ہے. اسی حوالے سے کیونکہ کیپیسٹی کا بہت ایشو ہے, پہلے بھی جب آپ آئے ہیں تو ویو ڈسکس دیٹ. آج بھی ایک سینئر جرنلسٹ ضیاءالدین صاحب کی ٹویٹ تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ CPEC بھی ریلیٹڈ جو پروجیکٹس تھے وہ 62 بلین کے تھے, مگر بقول ان کے پچھلے 5 سال کے اندر جو ایک اینیول انویسٹمنٹ ریٹ ہے وہ 500 ملین ہی ہے. سو بیسکلی دا پوائنٹ ہی واز میکنگ واز کہ ہماری کیپیسٹی اتنی کمزور ہے کہ ہم شاید کوئی جتنی بڑی بھی انویسٹمنٹ لانا چاہے ہم ابزارب نہیں اس کو کر پاتے. سو آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ ہم MOU سائن کر لیں گے, بہت ایکسائٹمنٹ ہوگی, اور اینڈ میں ہم ابزارب صرف 500 ملین ہی کر رہے ہوں گے, جو ہم آپ نے کہا ڈبل ڈیجٹ خواب میں ہی رہ جائیں گے؟ دیکھیے عارفہ, ایک تو میں کلیئر کرتا جاؤں, ضیاءالدین صاحب ہمارے دوست بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں, کہ جو پروجیکٹ کا سائز ہوتا ہے وہ ڈز ناٹ نیسسریلی ریفلیکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس میں لون بھی ہوتے ہیں, چیزیں بھی ہوتے ہیں. تو یہ کمپیئر کرنا کہ 62 بلین ڈالر کے پروجیکٹس تھے اور اس میں 500 ملین FDI آئی ہے, اس کے اندر FDI کی پرسنٹیج تو کم ہوتی ہے کیونکہ وہ جو کمپنیاں ہیں اور ممالک ہیں باقی سورسز بھی یوز کرتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے, کیونکہ میں تو FDI کو ڈیل کرتا ہوں, پہلے 5 ماہ میں PTI کی حکومت میں $1 ارب سے زیادہ ہمیں FDI آیا ہے, جو 76% چین سے ہے. اب یہ ڈیورسیفائی ہو رہی ہے. تو یہ تو میں کچھ ٹیکنیکل آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. جیسے ریفائنری کا پروجیکٹ اگر لیٹ سے $10 ارب کا فار ایگزامپل, تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ گئی ہے, وہ پروجیکٹ کا سائز ہوتا ہے. لیکن آئیے اب اس کے اوپر دوبارہ سے کیپیبلٹی کا کویسچن. دیکھیے پاکستان بہت سالوں سے ہم نے اس میگنیچیوڈ کے پروجیکٹس کو ڈیل نہیں کیا ہے, جو کہ ایک فیکٹ ہے.
اب اس کو ہنگامی بنیاد پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے ایکسپرٹیز لی جا رہی ہے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلایا جا رہا ہے، پاکستانی ڈائسپورا جس کو تجربہ ہے میں ان کو ریچ آؤٹ کر رہا ہوں. ہمارے پاس تو اس وقت یہی ٹول ہے، دیر از نو میجک وانڈ کہ میں ابھی ہماری کیپیبلٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز کے برابر آ کے نیگوسیٹ کر پائیں گے. تو یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جو خوش آئند بات یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ مانیٹرنگ میکنزم بنایا گیا جس کو وزیر اعظم ہمارے خود چیئر کریں گے، وہاں سے ہز رائل ہائنس خود کریں گے، اور اس کے نیچے جو ہے ہم اس کو ریگولر بیسس پہ دیکھیں. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغان پیس ٹاکس کی، جس کی جو اگلی ملاقات ہے وہ اسلام آباد کے اندر 18 فروری کو ہونے جا رہی ہے. اسٹے ود اس. پاکستان جو افغانستان کے امن و استحکام کی کوششیں کر رہا ہے اس کو آج دنیا سراہ رہی ہے. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک بہت اہم موڑ میں داخل ہو چکے ہیں. ویلکم بیک. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے افغان پیس ٹاکس کا. کل اچانک یہ خبر آئی افغان طالبان سے کہ اگلا راؤنڈ ٹاکس کا امریکہ کے ساتھ وہ پاکستان میں کریں گے 18 فروری کو. اس سے پہلے جو اسکیڈول ٹاکس تھیں وہ 25 کو قطر میں ہونی ہی تھی، بٹ یہ ایک دم خبر آئی افغان طالبان نے جب سٹیٹمنٹ ریلیز کی کہ اس سے پہلے ایک راؤنڈ جو ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا. اپنی سٹیٹمنٹ میں افغان طالبان نے یہ بھی کہا کہ جب قیام پاکستان کے دوران وہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے. یہ ایک دم جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ کتنی اہم ہے، اور کیا ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے کہ پاکستان جو ہے اس کا رول بڑھنے لگا ہے اور بھی زیادہ اہم ہونا لگا ہے افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب، جو سابق سفیر اور ماہر افغان امور ہیں. ویلکم ٹو دی شو ایاز صاحب. ایاز صاحب، یہ ایک دم جو افغان طالبان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے ٹاکس کا، یہ آپ کے خیال میں کتنا اہم ہے؟ واٹ ڈز اٹ شو؟ بیکاز کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی کچھ اس وقت خاموشی ہی نظر آ رہی ہے اس پہ، مگر کوئی ڈینائی بھی نہیں کر رہا کہ یہ ٹاکس ہو رہی ہیں. سو کلیئرلی 18 کو کچھ ہونے تو والا ہے اسلام آباد میں. میں اس کی امپورٹنس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. جی، یہ قطر ٹاک سے پہلے یہاں اسلام آباد میں ایک کوشش کی گئی تھی کہ زلمے خلیلزاد اور طالبان کی ملاقات ہو جائے، تو وہ نہیں ہوئی. حالانکہ طالبان بھی ادھر تھے اور خلیلزاد صاحب بھی ادھر تھے. جی جی. تو طالبان نے انکار کیا کہ ہم نہیں ملتے. اس کے بعد قطر میں بات ہوئی تو باقی آپ سمجھتی ہیں. تو اب یہ 18 تاریخ کو جو ملاقات کی بات ہے، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے 2 وجہوں سے. ایک تو 25 کو شیڈولڈ میٹنگ ہے قطر میں خلیلزاد کے ساتھ، اور دوسرا 18 تاریخ سے پہلے پاکستان میں 2 بہت اہم وزٹس ہوئے ہیں. جی، ایک تو ہونا ہے، ایک ہو جائیں گے تب تک. جی بالکل. تو ایک تو راحیل شریف صاحب آ کے وزٹ کر گئے، سب سے ملے. دوسرے سعودی ولی عہد بھی آ جائیں گے. اور سعودی کا افغان امور کے تصفیے میں خاصا انٹرسٹ بھی ہے. جب طالبان کی حکومت تھی تو اس وقت طالبان کو پہلے ہم نے تسلیم کیا، اس کے بعد سعودی اور یو اے ای نے تسلیم کیا. تو سعودیوں کا انٹرسٹ ظاہر بات ہے اس لحاظ سے ہے. تو اب یہ کتنا اس کے ساتھ جڑتا ہے کتنا نہیں جڑتا یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن وزٹ بہت قریب ہے ان وزٹس کے ساتھ. بالکل، بہت ٹائمنگ وہ پرفیکٹ ہے، کیونکہ راحیل شریف صاحب کا وزٹ ہوا کل سے، سعودی ولی عہد کا 16 سے شروع 16 سے شروع ہوگا، 17 کو وہ جائیں گے اور 18 کو یہ اب ٹاکس ہوں گی. بہت سی جو کچھ جو نظر رکھتے ہیں افغان امور پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان یہ میسج دے رہا ہے کہ وہ بہت اہم رول پلے کر رہا ہے ان ٹاکس کے اندر، اور کیونکہ ہمارے اوپر پریشر بھی بہت تھا
کہ افغان طالبان کو ٹیبل پہ لائیں، تو وہ ذرا شاید اس حوالے سے بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہے اس ایشو کو کہ پاکستان ایک اہم رول پلے کر رہا ہے ان برنگنگ دی افغان طالبان ٹو دا ٹیبل. سو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک دم اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 18 کی، اس سے بھی شاید پاکستان کوئی میسیجنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی بالکل، اسے پیشتر بھی، بلکہ یہ سلسلہ تو شروع ہی پاکستان کے تعاون سے ہوا ہے. یو اے ای والی جو ابو دھابی کی میٹنگ تھی اور پھر قطر والی، تو پاکستان کی معاونت کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، امریکہ نے ریکگنائز کر لیا. اب اس سے مزید اس سیاسی قد میں پاکستان کی اور بھی قد لمبی ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دو دھاری تلوار بھی ہے جی، کہ ابھی تو ٹھیک ہے اگر سب چیزیں بہتری کی طرف جیسے اب جا رہی ہے، یہ تصفیہ ہو جائے، افغانستان میں امن آ جائے، سب کچھ ٹھیک خیریت سے تکمیل تک پہنچے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کہیں یہ خدا نخواستہ منطقی انجام تک نہ پہنچے اور مشکلات درمیان میں آ جائے، تو پاکستان کے اوپر پریشر بہت پڑے گا. کہ دو وجہوں سے، کہ ایک تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس طالبان نہیں ہے یا آپ سے دور ہیں، تو یہ ٹاکس کرانے میں تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کا انفلوئنس خاصا ہے. تو اب ان کو منا لو. اگر طالبان کی وجہ سے وہ قصہ خراب ہوتا ہے یا امریکہ کے ساتھ یا افغان حکومت کے ساتھ بعد میں جب حکومت بنانے کی بات آ جائے، تو اگر اس وقت ڈیریل ہوتا ہے تو پھر یہی چیز جو پازیٹیو ہے بہت، اس وقت شاید نیگیٹو ہو جائے گا. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ خیریت سے جائے. مگر اس میں پھر وہی ایشو آ جاتا ہے ایاز صاحب کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی کوئی پروگرس ہو چکی ہے ان ٹاکس میں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی پروگرس ہو چکی ہے، جیسے ظالم خلیلزاد کہتے ہیں کہ جولائی سے قبل ان کو کوئی ریزلٹس چاہیے. سو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی پروگرس ہوئی ہے کہ جولائی تک کوئی بہت کانکریٹ ریزلٹ اس میں نکل آئے گا؟ دیکھیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں، کیونکہ جولائی میں افغانستان کے صدارتی انتخابات کا منعقد ہونا ہے، اور پھر امریکہ کے اندر بھی ان کو خود جلدی ہے. تو افغان الیکشن سے پہلے خلیلزاد صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے جس پہ دستخط کر لے. بے شک اس کے امپلیمنٹیشن میں وقت لگے گا، لیکن ایگریمنٹ ان پرنسپل ہو جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے لمبے عرصے کے اس جنگ کا تصفیہ اتنی جلدی 2-3 میٹنگوں میں ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو شاید میں سمجھتا ہوں ہو جائے گا، کیونکہ موٹی موٹی باتیں تو دونوں میں طے ہوئی ہے کہ امریکہ نکلے گا افغانستان سے اور طالبان افغان سوائل کو استعمال نہیں ہونے دے گا کسی کے خلاف. یہ تو موٹی اصول باتیں ہوئی. باقی بھی شاید امریکہ کے ساتھ باتیں ہو جائے، لیکن اصلی مشکلات تب آئیں گی جب افغان حکومت کے ساتھ طالبان بیٹھیں گے اور افغانستان کو چلانے کی بات ہوگی. انٹرم حکومت بنے گی یا ڈائریکٹ حکومت میں، اس میں کیسے آئیں گے؟ سیاست کے تھرو آئیں گے، ڈائریکٹ آئیں گے؟ زیادہ کرائسس تو وہی ہے. بہت بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.